نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ آل عمران آیت نمبر 148، لفظی ترجمہ، روٹ ورڈ اور تفسیر۔ فآتاہم اللہ، پس پھر دیا ان کو اللہ تعالیٰ نے، ثواب دنیا، دنیا کا فائدہ، وحسنہ اور بہت اچھا، ثواب الآخرہ، فائدہ آخرت کا بھی، واللہ جبکہ اللہ کو، یحب پسند ہے، محبت ہے، المحسنین نیکوں سے۔ تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فآتاہم اللہ ثواب الدنیا وحسنہ ثواب الآخرہ، اللہ نے ان کو دنیا کا ثواب بھی دے دیا، دنیا میں بھی کامیابی دی، دنیا کی نعمتیں بھی عطا کی اور ان کو خوش کر دیا، مال غنیمت ملا، فتح ملی، نیک نامی ملی۔ وحسنہ ثواب الآخرہ، ساتھ ہی توجہ بھی دلا دی، اچھا ہے ثواب آخرت کا۔ دنیا میں بھی پیچھے مت رہو کہ دنیا مل گئی تو بس ٹھیک ہے، دنیا میں جھنڈا لہرا لیا اور دشمنوں پر رو پڑ گیا، سب کچھ حاصل ہو گیا، یہ بھی اچھا ہے، مگر زیادہ اچھا کیا ہے؟ حسنہ ثواب الآخرہ، واللہ یحب المحسنین، اللہ محبت رکھتا ہے محسنین سے، احسان کرنے والوں سے۔ پہلے کیا بتایا گیا تھا کہ اللہ محبت رکھتا ہے صابرین سے، اب فرمایا کہ اللہ محبت رکھتا ہے احسان کرنے والوں سے۔ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر کوئی شخص اللہ کی محبت حاصل کرنا چاہتا ہے، جو دنیا کی سب سے قیمتی دولت ہے، اسے کیا کرنا چاہیے؟ احسان، نیک کام۔ محسنین کس کی جمع ہے؟ محسن کی۔ احسان کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک اللہ کے سامنے یعنی اللہ کی عبادت کے معاملے میں، دوسرا بندوں کے ساتھ اللہ کی عبادت میں۔ احسان کیا ہے؟ بہترین طریقے سے عبادت کرنا، جیسے ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں۔ سے جبریل میں آتا ہے کہ جبریل علیہ السلام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے سوال کیے، ان میں سب سے پہلے سوال تھا مل احسان، احسان کیا ہوتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ پھر اگر آپ اللہ کو دیکھتے تو کیسے اس کی عبادت کریں گے، کیسے تسبیح کریں گے؟ اللہ کی تخلیق میں کوئی خوبصورت چیز دیکھتے ہیں تو بے اختیار زبان سے کیا نکلتا ہے؟ سبحان اللہ۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کا کلمہ ہے نا، سبحان اللہ و بحمدہ۔ اگر اس کی بنائی ہوئی چیز کو دیکھ کر یہ حال ہوتا ہے تو اگر ہم اللہ کو دیکھ لیں تو پھر کیسے اس کی تعریف کریں گے، کیسے اس کی تعریف ہوگی، اس کی کیسے عبادت ہوگی، اس کی سوچ ہی نہیں سکتے ہم۔ اصل میں احسان کیا ہے؟ اصل عبادت میں احسان کیا ہے؟ احسان کا درجہ کیا ہے؟ ایسے عبادت کرو گویا تم اس کو دیکھ رہے ہو۔ اگر ایسا درجہ نہیں آتا اس کے اندر تو پھر یہ کیفیت نہیں آتی تمہارے اندر، تو پھر یہ یاد رکھو کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے، یعنی اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اس کا دیکھنا یاد رکھو۔ اور بندوں کے ساتھ دیکھنا کیا ہے؟ بندوں کے ساتھ احسان کیا ہے؟ حق ادا کرنا۔ تو برابری کی بات ہے نا، کوئی دے تب بھی کریں، اگر کوئی نہیں دیتا تو تب بھی کریں تو یہ احسان ہے۔ اگر کوئی دیتا ہے تو کریں گے تو یہ تو برابر ہو گیا نا۔ احسان از ڈگری ابو، برابری کا معاملہ عدل کہلاتا ہے، یعنی جیسا کوئی کرے، اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا کرے آپ بھی بدلے میں اچھی چیز اسے دیں، اس کے ساتھ یہ عدل ہے۔ لیکن احسان کیا ہے؟ حق سے بڑھ کر بڑائی کے جواب میں اچھائی کرنا، برائی کے جواب میں اچھائی کرنا، یہ احسان ہوتا ہے۔ ایسے لوگوں سے اللہ محبت کرتا ہے۔ پھر اگر انسان کو یہ احساس ہو کہ اللہ مجھ سے محبت کرتا ہے، اللہ مجھ سے محبت رکھتا ہے، تو پھر اطاعت بڑی آسان ہو جاتی ہے، محبت میں کام آسان ہو جاتا ہے، مشکل سے مشکل چیز آسان ہو جاتی ہے۔ محبت میں انسان تھکتا نہیں ہے،
محبت میں انسان اکتاتا نہیں ہے۔ اور کیا ہوتا ہے، جس کام سے آپ کو محبت ہوتی ہے یا جس کام میں دل لگتا ہے تو باری بوجھل مشقت والا کام باری نہیں لگتا، بھوک چلی جاتی ہے، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوتا اور خوشی کا احساس ہوتا ہے۔ انسان پھر اللہ سے محبت کرتا ہے۔ پھر کیا ہوتا ہے کہ نیکی کا کوئی کام بھی مشکل رہتا ہی نہیں۔ اب کیا ہے کہ ایک طرف انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، دوسری طرف انسان بندوں سے محبت کرتا ہے۔ اللہ سے محبت عبادات میں خوبصورتی پیدا کرتی ہے، لیکن بندوں کی محبت کیا کرتی ہے؟ کیا بندوں کی محبت اللہ کی محبت کی نفی کر دیتی ہے یا اس کے لیے نقصان دہ ہے؟ یہ سمجھنا بھی ضروری ہے، کیونکہ بعض اوقات جب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو ہم اس راہ میں اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ ہم دنیا چھوڑنے لگتے ہیں، سب کچھ چھوڑنے لگتے ہیں کہ کسی اور سے محبت نہیں کرنی۔ یہ ایک حقیقت ہے کہ جب انسان اللہ سے محبت کرتا ہے، دل تو ایک ہی ہے نا بندے کا، دل پر پوری طرح اللہ کی یاد چھائی ہوئی ہے، اللہ کی محبت چھائی ہوئی ہے، یوں ہی کوئی اور داخل ہوگا وہ جگہ تنگ ہو جائے گی، اللہ کی محبت سکڑتی جائے گی۔ جی ہاں، جب اللہ کی محبت زیادہ ہوتی ہے تو پھر بندوں کی محبت کم ہونے لگتی ہے، اور جب بندوں کی زیادہ ہونے لگتی ہے تو کیا ہوتا ہے، اللہ کی کم ہوتی ہے۔ بات یہ کہ وہ محبت جو اللہ کی محبت کے تابع ہو، اس کی مرضی کے مطابق وہ محبت اللہ کی محبت میں اضافے کا سبب بنتی ہے، نقصان دہ نہیں ہوتی۔ کہ جن کی کمپنی میں بیٹھ کر خدا بھول جائے، نماز لیٹ کر دیتے ہیں، قرآن پڑھنے کو دل نہیں کرتا، نیکی کے شوق نہیں رہتا، نیکی کے کاموں میں دل اچاٹ ہوتا ہے، یہ محبت قابل ملامت ہے، یہ آزمائش ہے، مصیبت ہے۔ دوستوں کی محفل میں رات دیر تک بیٹھے رہتے ہیں اور صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا نہ کریں تو یہ کیا ہے، ملامت ہے۔ اس سے جلدی ہو، جتنی جلدی ہو چھٹکارا پایا جائے، اس سے باہر آیا جائے، ایسے دوستوں کی محفل کو الوداع کہا جائے۔ آپ نے اپنا جائزہ خود لینا ہے، خود اپنے آپ کو پرکھنا ہے، میزان آپ کے اپنے پاس ہے، کوئی اور آپ کو نہیں بتائے گا۔ مثلاً آپ مجھ سے پوچھیں کہ میں فلاں چیز سے محبت رکھتی ہوں، میں اس سے محبت کروں یا نہ کروں، تو میں آپ کو فتویٰ نہیں دے سکتی۔ آپ کو اپنے اندر خود جھانکنا ہے، آپ کا دل مفتی ہونا چاہیے، وہ آپ کو بتائے کہ کون سی محبت آپ کو اللہ کے قریب کر رہی ہے اور کون سی محبت آپ کو اللہ سے دور کر رہی ہے، اللہ سے غافل کر رہی ہے، اللہ کی عبادت کے اندر خلل ڈال رہی ہے۔ اسی لیے دعا سکھائی گئی ہے نا، اللہم انی اسألک حبک و حب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک۔ اے اللہ، میں تجھ سے تیری محبت کا سوال کرتی ہوں اور ہر اس شخص کی محبت کا جو تجھ سے محبت کرتا ہے، اور ہر وہ عمل جو مجھے تیری محبت تک پہنچا دے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ محبت نہ کرو، محبت زندگی میں خوبصورتی دیتی ہے، انسان کو محبت کرنی چاہیے، محبت کرنا منع نہیں ہے، محبت کرنا حرام نہیں ہے، کیونکہ اللہ خود محبت کرتا ہے، تو کیا بندوں کے لیے محبت کرنا جرم ہے؟ ان کو بھی اللہ والا بنائے، پھر آپ دیکھیے گے کہ آپ کی کمپنی میں بیٹھ کر اور خوشی نصیب ہوگی، آنکھوں کی ٹھنڈک ملے گی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ اپنی محبت اپنے بندوں کی محبت نصیب کرے۔ کیوں کہا گیا کہ اے ایمان والو، مال اور اولاد کی محبت تمہیں اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دے، جو ایسا کرے گا نقصان اٹھائے گا، کیونکہ وہ کل قیامت کو کام نہیں آئے گی۔ ان کے حقوق، ان سے محبت، ان کا خیال رکھنا سب اپنی جگہ ہے، لیکن جہاں دین کی بات آئی ہے وہ سب پیچھے جائیں گی، ہر بات پیچھے جائے گی۔ نماز کا وقت آیا، پھر ہم یہ نہیں کہیں گے کہ بچہ رو رہا ہے اس لیے مجھے نماز نہیں پڑھنی، کیونکہ سب کچھ ساتھ ساتھ اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کو اٹھا کے بھی نماز پڑھ سکتی ہے ماں۔